اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سابقہ درس حدیث کی مبارک محفل میں ہم نے باب الکبائر و علامات النفاق کے باب کو مکمل کر لیا تھا. آج باب فی الوسوسہ، اس کی پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، اور باب فی الوسوسہ کی الفصل الاول کی ابتدا ہوئی چاہتی ہے، اور اس میں پہلی حدیث کو سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات سے درگزر فرما دیا جب تک ان پر کام یا کلام نہ کریں. یہ حدیث مختصر ہے لیکن وسوسے کے لحاظ سے بہت جامع حدیث ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وسوسہ کیا ہے. وسوسہ ایک برا خیال ہے جو شیطان کی جانب سے آتا ہے. یاد رکھیں، خیالات کو ہم دو اقسام پر تقسیم کر سکتے ہیں. ایک خیالات ہوتے ہیں اچھے خیالات، دوسرے خیالات ہوتے ہیں برے خیالات یا برائی کے خیالات. جو اچھے خیالات ہیں ان کو علماء کرام الہام سے تعبیر فرماتے ہیں، اور جو برے خیالات ہیں ان کو وسوسے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس میں ہم وسوسے کے بارے میں ابھی پڑھیں گے. وسوسے کے معنی ہیں یعنی برے خیالات. وساوس برے خیالات، وسوسے کی جمع وسوسہ یعنی برا خیال. اب جو وسوسہ ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے وسواس. کیا نام ہے؟ وسواس. وہ انسان کے دل میں خیالات کو داخل کرتا ہے، یعنی وسوسے کو داخل کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہر بنی آدم کے دل پر جیسے ایک شیطان مسلط ہے نا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ بھی دل پر موجود ہوتا ہے جو انسان کو نیکی کا خیال ڈالتا ہے، اور اس فرشتے کو کہتے ہیں ملہم. کیا؟ ملہم. اور وہ جو خیال ڈالتا ہے اسے کہتے ہیں الہام. ٹھیک ہے، یعنی معروفی طور پر اسے الہام کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم اس بحث سے گریز کرتے ہیں، یہ بحث ہم یہاں پہ نہیں کریں گے کہ ایک الہام وہ ہوتا ہے جو وحی کی قسم سے ہوتا ہے، پھر ایک الہام وہ ہوتا ہے جو اللہ والوں کو ولیوں کو ہوتا ہے اور اس کو وحی کسی صورت نہیں کہا جا سکتا، وہ صرف اور صرف الہام ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے قطع نظر یہ جب احادیث ہمارے پاس آئیں گی، جب ہم وحی پہ بھی گفتگو کریں گے، ہم جو الہام اولیاء کو ہوتا ہے خاص اللہ کا کلام یعنی رب کا کلام فرمانا، اسے بھی الہام کہا جاتا ہے. لیکن ان چیزوں پر ہم جب وہ احادیث آئیں گی تو ہم گفتگو کریں گے. یہاں پر
جنرلی طور پر ہم نے دو کیٹیگریز کو سمجھا، ایک وسوسہ یا وساوس، دوسرا الہام جمع الہامات۔ اب وہ جو الہام داخل کرنے والا ہے، دل میں الہام ڈالنے والا، اسے ملہم کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ انسان ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی کبھی انسان جو ہے وہ وساوس کا شکار ہوتا ہے، کبھی مبارک الہامات اس کی جانب آتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پر ہم وسوسے کا ذکر کریں گے کہ وسوسہ برے خیال کو کہا جاتا ہے، وساوس برے خیالات۔ تو اس کا باب جو شروع ہوا ہے، تو حضرت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ وسوسے کے لغوی معنی ہے نرم آواز۔ کیا چیز؟ نرم آواز۔ یہاں پر نرم آواز اس کو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات وساوس کے اندر ایسے وسوسے آتے ہیں جن کی جانب انسان کشش کر جاتا ہے، یا ان بری چیزوں کو سجا کر اچھا دکھایا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لغوی حساب سے جو نرم آواز ہوتی ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ شیطان بڑے دل فریب قسم کے خیالات دل میں ڈالتا ہے، اور وہ حقیقتاً وسوسہ ہوتے ہیں، لیکن برے خیالات کو بنا کر سما کر سجا کر وہ پیش کرتا ہے، تو لہٰذا اس کو نرم آواز سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ دوسرے اصطلاح کے لحاظ سے برے اور فاسد خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں، کہ جب کوئی برا خیال آئے تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز میں نے بیان کی انہوں نے یہاں بھی فرما دی کہ اچھے خیالات کو الہام اور برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ الہام رب کی جانب سے ہے، اور جو یعنی وسوسہ ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ یہ چیز اب آپ کے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو اب اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ شرعی احکام میں ایسا برا خیال جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ برا خیال ہے کہ جب وہ آیا تو آتے ہی فوراً چلا جاتا ہے، آیا آتے ہی فوراً نکل جائے گا۔ تو یہ جو آیا اور چلا گیا، اس کو نام دیا جاتا ہے آنی اور فانی۔ آنی فانی یعنی جیسے ہی آیا فوراً فنا ہو گیا، یعنی چلا گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ ایک وسوسے کی یہ قسم ہے۔ دوسری وسوسے کی قسم ہے کہ وہ جب آ جائے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اور انسان کی توجہ کو بھی اپنی جانب مرتکز کرتا ہے۔ ویسے تو ہر آنے والا جو وسوسہ ہے وہ انسان کی توجہ کو مرتکز کرتا ہے، لیکن یہ توجہ کو کسی قدر اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہے جو آئی اور پھر نہ گئی، اور پھر اس کے اوپر انسان کا وسوسے کے اوپر ارادہ بھی پیدا ہو گیا، یعنی وسوسہ ارادے میں تبدیل ہو گیا، ارادے میں بدل گیا۔ اب یہ تین اقسام سمجھ لیں، آیا چلا گیا، آیا کچھ دیر ٹھہرا، متوجہ کیا انسان کو، پھر چلا گیا۔ تیسری قسم آیا ٹھہر گیا، اس پر انسان کا ارادہ بھی بن گیا۔ اب چونکہ وسوسے خصوصیت کے ساتھ گناہوں کو کرانے کے لیے آتے ہیں، گناہ کرنے کے خیال کو ہی وسوسہ کہتے ہیں، شیطان گناہ کا خیال انسان کو ڈالتا ہے۔ تو اس شریعت کے اندر جو شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اس شریعت میں یاد رکھیں جو وسوسہ آ گیا اور چلا گیا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو پچھلی شریعتیں تھیں، وسوسہ آیا اور چلا گیا، جو آنی اور فانی وسوسہ ہوتا ہے، تو اس کی پچھلی شریعتوں میں بھی پکڑ نہیں تھی، اس شریعت میں بھی پکڑ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا وسوسہ آپ کو بتایا تھا، جو آیا ٹھہرا پھر اس کے بعد میں چلا گیا، تو اب یہ جو وسوسہ ہے اس کی پچھلی شریعتوں میں کوئی پکڑ نہیں تھی، پچھلی شریعتوں میں اس کی پکڑ تھی، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پیاری شریعت میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔
اس شریعت میں یہ وسوسہ بھی جو آیا ٹھہرا، تھوڑا انسان کے ارادے کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا، طبیعت کو بھی متوجہ کیا، اپنا شکار بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر چلا گیا، تو یہ پچھلی امتوں میں اس کی پکڑ ہوتی تھی، ان کی پکڑ کی جاتی تھی، اور یہ وسوسہ گناہ بھی شمار ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو دوسری قسم کا وسوسہ ہے امت محمدیہ میں، یہ بھی گناہ شمار نہیں ہوتا۔ اب تیسری قسم کا جو وسوسہ ہے کہ وہ آیا، پھر اس پر گناہ کا ارادہ بھی بن گیا۔ اب جب گناہ کا مصمم ارادہ ہو گیا تو اب اس پر میرے دوستو پکڑ بھی آ گئی اور گناہ بھی ملے گا، پکڑ بھی آ گئی اور گناہ بھی ملے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو ابھی تک میں سمجھا ہوں، کہ اصل میں وسوسے پر گناہ نہیں ہے، ارادے پر گناہ ہے۔ جو گناہ کا خیال آیا نا، اور پھر وہ خیال کے بعد ارادے میں تبدیل ہو گیا، جب تک تو وہ خیال رہا تب تک تو وہ گناہ نہیں تھا، لیکن جس وقت وہ آ کر کے اور پھر تبدیل ہو گیا کس چیز میں؟ ارادے میں۔ جب ارادے میں بدل گیا تو چونکہ ارادے میں کنورٹ ہو گیا اور اس نے اب پکا تہیہ کر لیا کسی بھی گناہ کا، وہ گناہ کوئی بھی ہو، وہ جھوٹ ہو، وہ جناب جو ہے کاروباروں میں عموماً آنے والے گاہک سے پہلے ارادہ ہوتا ہے جھوٹ کا، تو اسی طرح سے میرے دوستو وہ جھوٹ ہو، وہ شراب پینے کا مصمم ارادہ ہو، وہ زنا کا ارادہ ہو، وہ سود کھانے کا ارادہ ہو، وہ کسی کی غیبت کرنے کا ارادہ ہو، وہ میرے دوستو جو ہے کسی بھی قسم کا ارادہ، چوری کا، ڈکیتی کا مصمم ارادہ، پکا ارادہ، جب یہ جملہ قسم کے گناہوں کا ارادہ پکا ہو جائے گا تو جو وہ پکا ارادہ ہو گیا، اب چونکہ یہ مصمم ہے، عزم کر لیا، عزم ہو گیا، ارادہ ہو گیا، تو اب ارادہ ہونے کی وجہ سے یہ گناہ میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے چونکہ ارادہ نہیں تھا، صرف خیال تھا، تو صرف خیال جو ہے وہ گناہ جو ہے اس کو جاری نہیں کرتا، لیکن اب چونکہ یہ ارادے میں آ گیا ہے تو اب خیال سے نکل کر اگلے درجے میں چلا گیا، تو لہٰذا اب یہ گناہ ہو گیا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ صرف خیال ہی خیال گناہ نہیں، خیال سے بڑھ کر جب گناہ ارادے کی طرف چلا جائے گا تو اب وہ گناہ شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، گناہ کر لینا یہ ایک الگ گناہ ہے، کسی بھی برے کام کو کر لینا، جھوٹ بول لینا، یہ ایک الگ گناہ ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا ارادہ کر لینا یہ ایک الگ گناہ ہے۔ بات اس کو سمجھ لیں آپ۔ جب کہ جھوٹ بولنے کا خیال آیا تھا، شیطان نے یہ خیال ڈالا تھا کہ جھوٹ بول لینا، تو وہ خیال آیا، اگرچہ وہ آتے ہی چلا گیا، آنی فانی آ گیا، آنی فانی کی قسم سے یا ٹھہرنے والی قسم سے، تو وہ تب تک گناہ نہیں تھا، بلکہ تیسری قسم بھی جب تک صرف خیال تھا گناہ نہیں تھا، جب وہ ارادے میں ڈھلا تو اب گناہ ہو گیا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جبکہ جو پچھلی امتیں تھیں ان پر ارادہ آ کر جو ٹھہر جاتا تھا، اگرچہ وہ گناہ نہ بھی کریں تب بھی گناہ ان کو ملتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے اب پتہ چل گیا کہ خیال ہی خیال گناہ نہیں بلکہ ارادہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اعتبار کیسے کیا جائے گا کہ یہ جو ہے مطلب گناہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر جو ہے کوئی قولی گناہ ہے، یعنی کہنے کا گناہ، جیسے جھوٹ ہے، یہ قولی گناہ ہے، تو اگر جھوٹ ہے، قولی گناہ ہے، تو اس کا قول گواہی دیتا ہے کہ اس کے ارادے، اس کا جو ہے صرف خیال نہیں آیا تھا بلکہ اس کا ارادہ بھی تھا۔ اور اسی طرح سے کسی فعل جو ہے، یعنی کام، فعل کہتے ہیں کام کو، کام کا کر لینا بتا رہا ہے کہ یہ اس کے ارادے میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اعتبار ہوگا قولی گناہ میں کلام کا اور فعلی گناہ میں کام کا۔ تو یہ حدیث پاک، اس کو ہم مختصر کرتے ہیں، دوسری حدیث کو بھی پڑھتے ہیں آج انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ وسوسہ برے خیال کو کہتے ہیں جو شیطان کی جانب سے ہے، اور الہام اچھے خیال کو کہتے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہے،
جو شیطان قلب پر مسلط ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ شیطان وسواس کہلاتا ہے، اور اس کے خیال جو اس نے ڈالا اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اسی طرح فرشتہ جو خیال ڈالتا ہے اس فرشتے کو ملہم کہتے ہیں، اور جو خیال ڈالا جاتا ہے اسے الہام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھ لیا وسوسے سے متعلق بنیادی چیز۔ ٹھیک ہو گیا، اور حضور نے اپنی حدیث میں کیا فرمایا، دوبارہ سے دہرا دوں، فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دل کے خطرات سے، دل کے وسوسوں سے درگزر فرما دیا ہے۔ یعنی دل کے وسوسے جو آتے ہیں وہ گناہ نہیں ہیں۔ اب اس کے اگلے سٹیپ پہ بڑھتے ہیں حدیث کے ذریعے سے۔ بنیادی پہچان آپ کو ہو گئی، اب اگلے سٹیپ پہ اگلی حدیث کے ذریعے سے بڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ وعنہ قال جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه ان نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان متفق علیہ۔ روایت ہے انہی سے یعنی ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے کچھ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں جنہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم بیان بھی کریں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں، نعم۔ تو فرمایا ذالک صریح الایمان، فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کے پاس صحابہ کرام آئے، کون سے؟ جنہیں وسوسے آئے تھے۔ جیسے وسوسے کے متعلق آپ نے پڑھ لیا نا، سمجھ لیا، وسوسات کا شکار ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اور ساتھ صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں برے خیالات آتے ہیں، بلکہ ساتھ یہ کہا، یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے خیالات کو محسوس کرتے ہیں، دل میں محسوس کرتے ہیں، ایسے خیال ہمیں تنگ اور پریشان کرتے ہیں کہ جن خیالات کو بیان کرنا بھی بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں آپ کو کچھ مثال دے دیتا ہوں۔ انہوں نے تو حیا کی وجہ سے نہیں فرمایا نا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی خیال آیا ہو۔ مطلب کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گزرتے ہیں اور انسان اسے یہ سمجھتا ہے کہ یہ خیال بہت بڑا گناہ ہے، میں اس کو کیسے بیان کروں، اور انسان اس کے بیان کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ بنیادی نقطے کو تو یہ سمجھ لیں کہ حضور نے جس کو ایسے وسوسے آتے ہوں، اور ایک حدیث اور بھی ہے جس میں فرمایا کہ ہم یہ جو ہے نا محسوس کرتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، ایسے برے خیالات۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ذالک صریح الایمان، فرمایا یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے، یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے۔ اب اس کو سمجھ لیں تعلق کیا ہے، یعنی وسوسے اور انتہائی برے وسوسے اور کھلا ہوا ایمان، اس کا تعلق آپس میں یہ ہے کہ ہمیشہ وسوسے اسی کو آیا کرتے ہیں جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے چلتے پھرتے شیاطین ہوتے ہیں نا، چلتے پھرتے شیاطین، انسانوں میں بھی، من الجنات والناس، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ یعنی آپ انہیں شیاطین ہی نام دیں گے اور کچھ نام نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ انسان ہی ہیں، لیکن آپ انہیں شیاطین ہی کہیں گے بھئی یہ بندہ بڑا شیطان ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا خیالات آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، ایسے لوگوں کو خیال تو اسے آئیں گے نا جس کے پاس ایمان ہوگا۔ ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ چور ہمیشہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ مال ہو، جہاں پہ مال ہو. جہاں پہ مال نہیں ہے چور نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ ایک جھونپڑی ہو، اس کے اندر جناب مٹی کے کچھ چند ایسے برتن رکھے ہوں، یا جناب جیسے دنیاوی طور پہ کوئی کم قیمت ہوتی ہے چیزیں، ایسی چیزیں پڑی ہوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جناب جو ہے کوئی کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، اور اس میں سامان بھی موجود ہو، زندگی کی آسائش کی، تعیش کی چیزیں بھی موجود ہو، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، بہترین قسم کے پارچہ جات یعنی کپڑے وغیرہ بھی ہوں. تو اب مجھے بتائیں شیطان کہاں جائے گا؟ جھوپڑی میں نہیں، شیطان جائے گا اس کوٹھی میں چوری کرنے کے لیے، اس بنگلے میں چوری کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ قیمتی سامان موجود ہے. تو لہٰذا شیطان بھی مثل ایک چور کے ہے، مثل ایک ڈاکو کے ہے، اور یہ ایمان کا چور اور ایمان کا ڈکیت ہے. تو یہ آ کے برے خیالات کہاں ڈالے گا؟ جہاں پہ ایمان ہوگا. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایسے خیالات کہ جن کے اظہار سے بندہ کہتا ہے کہ اس کا اظہار کرنا بھی شاید بہت بڑا گناہ ہے، اور بندہ اس پہ چپ رہتا ہے. اس میں سے ایک خیال آپ کو ایک وسوسہ بتا دیتا ہوں جو اکثر لوگوں کو بھی آ جاتا ہوگا. اس وسوسے کا ذکر صرف میں ہی نہیں کر رہا ہوں، حضرت امام غزالی نے بھی اس وسوسے کا ذکر جو ہے وہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے. وہ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ یہ ہے کہ اب ایک ایماندار بندہ کہیں جنگل میں موجود ہے، کسی درخت کے پاس، کہیں کھیت میں. اب وہ جناب، یہ فار ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں، اب جناب اس کی نظر پڑتی ہے کسی پھل پر، کسی پودے پر، کسی پتے پر. اب میرے دوستو جو ہے، یا جناب کوئی ایسے ریڑھی کھڑی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اب جناب اس کی نظر پڑی درخت پر. ماشاءاللہ اس درخت کو کس نے بنایا؟ اب دیکھو ذرا شیطان کی شرارت، ٹھیک ہے نا. اسی لیے کہتے ہیں مرشد اس لیے بناتے ہیں کہ وہی بتاتا ہے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے. وہ خیالات میں تمیز کرنا بھی سکھاتا ہے، وہ انسان کو تصفیہ اور تزکیہ بھی عطا کرتا ہے. اسی لیے تو اب یہ خیال بظاہر کتنا پیارا ہے، بھئی بندہ توحید کا سبق لے رہا ہے، جی اللہ نے بنایا. لیکن نہیں، اب ذرا دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ ہے دولت، یہاں پہ ہے ایمان، اور شیطان ہے ایمان کا ڈکیت، چور. وہ آیا ہے ایمان کو چوری کرنے. اب وہ جب تک نہیں کر سکے گا، دیکھو سب سے پہلے ہوتا ہے ایک تالا گھر کے اوپر، جب تک تالا نہیں ٹوٹتا چوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی. تالا ٹوٹے یا کوئی حفاظت کی چیز ہے، سب سے پہلے اس کو ہٹایا جائے گا. اب حفاظت کی چیز ہے اس کے ایمان کی توحید، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے وہ توحید میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا. اگر یہ تالا ٹوٹ گیا پھر بندے کو آگے لے کے چلے گا. اب دیکھو بظاہر تو بڑا پیارا کام ہے بھائی، لیکن ہے شیطان کی جانب سے. اسی لیے اپنے دل پہ دھیان دیا کرو کہ خیالات جو آ رہے ہیں وہ واقعی کوئی الہام ہے یا کہیں وسوسہ تو نہیں ہے. یہ دور ایک ایسا دور ہے یہاں پر نیکی اور برائی، اچھے اور برے خیالات آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. بعض چیزیں بظاہر بری محسوس ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں صحیح ہوتی ہیں. بعض چیزیں بظاہر بھلی محسوس ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب ایک بندہ پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے صاف ستھرا کھڑا ہے، بالکل بہترین، جناب آپ کو ایسے لگ رہا ہے جی بالکل پاک صاف طیب طاہر، بالکل بہترین یہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے. بندہ ایسا ہے کہ دین سے بالکل نابلد ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، ٹھیک ہے جی. اب اس کو جناب نہ غسل کے فرائض پتہ، نہ وضو کا پتہ، کلمہ بھی کبھی پڑھا، نماز تو کہاں سے آئے گی. بظاہر اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے، پینٹ کو ٹائی بھی ہے، لباس صاف ستھرا ہے. اچھا، اب کیا بظاہر تو دیکھنے میں بھلا محسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ وہ صاف تو ہے، کیا پاک بھی ہے؟ جی نہیں. اچھا، اب ایک کسان ہے جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے، اب جناب وہ ہل چلا رہا ہے، سارا دن ہو گیا، کپڑے پڑ کے مٹی اس کا ہو گیا برا حال، مٹی میں کپڑے اٹے پڑے ہیں، چہرے پہ مٹی، داڑھی پہ مٹی، وہ سر پہ کوئی کپڑا باندھا ہوا یا ٹوپی پہنی اس پہ مٹی، سارا دن مٹی میں مٹی ہو کے ہل چلا رہا ہے جی. اب جناب آ گیا ہے نماز کا ٹائم،
ٹھیک ہے. اب بندہ دیکھ رہا ہے اس کو ہل چلاتے ہوئے. اب بندے کو اس سے نا ایک فطرت ہوتی ہے نا انسان کی, اب بندے کو اس سے تھوڑی سی کراہیت آئے گی. بھائی دیکھو مٹی سر پہ, بالوں پہ, داڑھی پہ, برا حال ہے, سارا دن پسینے پہ پسینہ آ کے جسم میں بھی بدبو پیدا ہو گئی ہے اور کیفیت عجیب سی ہے. اب بہتر تو تھا کہ بھئی نہا کے کپڑے بدل کے نماز پڑھتا, لیکن کسانوں کو اتنا ٹائم ہوتا ہے جی. جس وقت کوئی بجائی کے دن ہوتے ہیں یا ہل لگانے کے دنوں, ان دنوں میں تو آپ کو پتہ ہے جو کسان ہوں گے ان سے دیکھ لینا جا کے کبھی, جب حال جو ہو رہا ہوتا ہے, جب کٹائیوں کا موسم ہے یا بجائیوں کا موسم ہے, ادھر کیا کیفیت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, اسی حال کے اندر جو حال سے بے حال ہے, اسی حال کے اندر جناب وضو کیا, اسی حال میں وہ چٹائی رکھی ہوتی ہے جناب, وہ چھوٹی سی مسجد بنی ہوتی ہے, اس میں جا کے اس چٹائی پہ نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ کام میں مشغول ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ صاف تو نہیں تھا, دیکھنے میں آپ کو بظاہر برا معلوم ہو رہا تھا اور وہ بھلا معلوم ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ اسے کہیں گے کہ نماز کی طرف آ جاؤ, ٹھیک ہے, تو اب میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. اب وہ صاف تو بڑے نظر آ رہے تھے, پاک نہیں ہیں. اسی طرح اب یہ اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں لیکن پاک ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو دیکھنے میں بھلی لگے وہ ہو بھی اچھی, اور ہر چیز جو دیکھنے میں بری لگ رہی ہے وہ بری ہی ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. کبھی کبھی جو چیزیں دیکھنے میں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی وہ اچھی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھی جو چیزیں دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی وہ اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا نا. تو اسی طرح اب اس خیال کو دیکھو, بظاہر بڑا بہترین خیال ہے. کیا؟ بندہ کھڑا ہے ایمان والا کسی کھیت میں کسی درخت کے پاس, اب درخت کی طرف توجہ گئی, شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا؟ اب بظاہر بہتر محسوس ہو رہا ہے, اس درخت کو کس نے بنایا, اس درخت کو بولو کس نے بنایا. اب اس نے اپنے دل میں جواب دیا, میرے پاک پروردگار نے, اللہ نے. جب یہ بات آ گئی کس نے بنایا, اللہ نے. اچھا, اب اس نے کہا اب اس سے آگے لے کے چلو. پھر کہتا ہے نعوذ باللہ, اللہ کو کس نے بنایا, معاذ اللہ. اب یہ ہیں وہ خیالات. فار ایگزامپل آپ کو ایک خیال بتا دیا جو کئی لوگوں کو آ جاتا ہوگا, تو یہ ہیں وہ خیالات کہ جن خیال سے, جس قسم کے خیال سے, یعنی یہ اس قسم سے ایک خیال بیان کیا آپ کو کہ جس قسم کے خیالات سے صحابہ کرام کیا کہتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا نا ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں. اب یہ ہے نہیں ایسا خیال کہ جس کو بیان کرنا انسان کیا سمجھتا ہے, بھئی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, میں کیسے کسی عالم کو بیان کروں, کیسے اپنے مرشد کو بتاؤں. لیکن جب تک بتائے گا نہیں, جب تک بات بنے گی نہیں. لیکن اگر نہیں بھی بتائے گا اور اس پہ لاہور پڑھ لے گا تو کچھ تسلی تو ہو جائے گی نا بھائی, شیطان دوڑ جائے گا. اسی طرح میرے دوستو, حضرت جو ہیں میرے درود پاک پڑھیں. چلیں پہلے آپ سے میں یہ بات کر لوں. تو اب یہ جو اس قسم کے خیال ہیں, کوئی اسی سے ملتے جلتے خیال یا اس قسم کے خیال جو آئے ہوں گے, تو اسی پہ تو صحابہ نے کہا ہوگا نا کہ بھئی ہم تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے, بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے. اب یہ جو خیالات جو بہت بڑا گناہ معلوم ہوتے ہیں اور دل کے اندر انسان کی کیا کیفیت کر سکتے ہوں گے, یہ آپ اندازہ لگا لو. ایک ایمان والے بندے کو کتنی تنگی اور پریشانی اٹھانی پڑ سکتی ہوگی. میرے پاس بھی کئی, یعنی گزرتی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے لوگ آئے جو بہت زیادہ وسوسوں کا شکار تھے. وہ لوگ برے بھی نہیں تھے, لیکن ان کو ایک ہی خیال بار بار آتا تھا, ایک ہی خیال کا تسلسل بار بار ان کے ساتھ چلتا تھا. وہ اس کو جھٹلاتا تھا پھر آ جاتا تھا, پھر جھٹلاتا تھا پھر آ جاتا تھا. وہ آئے میرے پاس, انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے. میں نے کہا بھی بات یہ, ہمیں تو اللہ والوں نے پھر طریقہ سکھایا ہے نا اس کا, کیونکہ یہ اللہ والوں کا ہی خاصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ان کو میں نے بتایا کہ اس کا علاج کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وساوس کا جو علاج کرتے ہیں نا وہ اللہ والے کرتے ہیں. یا ایسے خیالات آ گئے کہ جو خیال آ کے جم گئے اور وہ بڑا پریشان اور تنگ کرتے ہیں. جیسے ابھی ایک خیال بتایا آپ کو, جس بندے کو یہ آ جائے اور اس بیچارے کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو, کیونکہ توحید تو کامل مرشد سے ہوتی ہے. اب مرشد بھی اس کا کوئی نہیں, کسی عالم سے بھی کبھی رابطہ نہیں ہوا, سادہ بندہ ہے. یقین کریں دن کا چین اور رات کی نیند اس کی ختم ہو جائے گی.
اور کس کی ختم ہوگی؟ وہ جو واقعی دولت مند ہے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا بھائی وسوسے کا اور کھلے ہوئے ایمان کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ اس بات کو بتانے سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی یہ وسوسے اسی کو آئیں گے نا جو اللہ کی توحید کو مانتا ہوگا بھائی، جس کا ایمان مضبوط ہوگا، کھلا ہوا ایمان ہوگا، اسی کو آئے گا نا ایسا وسوسہ۔ یا ایسا وسوسہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آئے گا؟ جی بولے نا، نہیں آئے گا نا؟ یا جناب جو ہے کسی ایسے بندے کو گئے گزرے کو جو ہوگا ہی شیطان کا ساتھی ہیں جی، بدبخت سلمان رشدی جیسا، اس کو آئے گا یہ وسوسہ؟ نہیں بھائی، یہ تو اس کو آئے گا جس کے پاس ایمان موجود ہے، اس کو آئے گا یہ وسوسہ۔ اور اس قسم کے لا تعداد وساوس، بات آپ سمجھ لیں، یہ تو بھی ایک خیال بیان کیا نا، اسی طرح کے لا تعداد وساوس یہ لوگوں کو آیا کرتے ہیں، لیکن جن کو آتے ہیں نا وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے تو ڈکیت یہاں پہ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ چور وہیں آتا نا جہاں سامان ہو، تو یہ سامان ہے بندے کے پاس، کو دل کے اندر ایمان موجود ہے تو اس ایمان کو ختم کرنے کے لیے بار بار آ رہا ہے، بار بار جناب وسوسے ڈال رہا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی بتایا، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی بتایا، فرمایا کہ ہر بنی آدم کے دل پر ایک شیطان مسلط ہے، ٹھیک ہے جی؟ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، یہ حضور کی حدیث کا جز ہے۔ فرمایا ہر بنی آدم کے دل پر ایک شیطان مسلط ہے۔ کون سا شیطان؟ کیا نام بتایا تھا ابھی شیطان کا جو خاص طور پہ قلب پہ مسلط ہے؟ کیا نام تھا؟ وسواس، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ شیطان مسلط ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ، کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسے والا دور ہو جاتا ہے۔ اور وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، فرمایا جب انسان غافل ہو جاتا ہے یعنی ذکر الہی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ سے حملہ کر دیتا ہے۔ اور جب تک آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، یہ حملہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ جتنا دور ہٹا لیں، تھوڑی سی غفلت کریں گے پھر آن پہنچے گا، پھر وسوسہ ڈالے گا۔ تو اچھا یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ بھئی اللہ کے ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کی ایک قسم نماز بھی ہے، اللہ کے ذکر کی ایک قسم تلاوت قرآن بھی ہے، اللہ کے ایک ذکر کی ایک قسم لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ کے ذکر کی ایک قسم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، ہمہ قسم کے ذکر ہیں۔ لیکن آپ تو یہاں حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تم کیا کرو گے، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان نکل جائے گا، وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اور جب وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب تم غافل ہو جاؤ گے اللہ کے ذکر سے تو شیطان پھر سے وسوسہ داخل کرے گا۔ تو حضرت ہم تو نماز میں ہوتے ہیں اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک عالمگیر مسئلہ، پوری دنیا کا مسئلہ، کہ ہم تو حضور ہوتے ہی ذکر الہی میں ہیں، کیونکہ نماز ذکر کی ایک قسم ہے، ہم تو ہوتے ہی نماز میں ہیں، وہاں وسوسوں کا شکار۔ حضور ہم تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وسوسوں کا شکار۔ ہم تو جناب جو ہے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں وسوسوں کا شکار۔ ہم تو جناب جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس میں وسوسوں کا شکار۔ حضور ہم تو بعض اوقات جو ہے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیال ہمیں بعض اوقات گزر ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اعوذ باللہ میں تو ہوتا یہ ہے کہ بھاگتے بھاگتے خیال ڈال جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھاگتے بھاگتے تیر مار گیا لیکن پھر بھاگ گیا۔ لاہور شریف میں بھی بھاگتے بھاگتے تیر مار گیا لیکن پھر بھاگ گیا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بھی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عالمگیر مسئلہ ہے، پھر وسوسوں کا شکار بھی ہیں، جبکہ حدیث ہمیں بتا رہی۔ تھوڑا آگے ہو جائیں ذرا، بعد میں آنے والوں کو نا جگہ دیں۔
حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جب آپ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ، جب آپ ذکر الہی کرتے ہیں تو یہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسی چیز کے لیے تو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. مرشد کا ذکر اصل میں کئی مرتبہ میں نے کر لیا. بزرگوں کا ذکر جو ہے ان کی خصوصیات کا کئی مرتبہ آج میں اس لیے کر چکا ہوں کہ باب ہے بابن فی الوسوسہ، اور اس وسوسے کو جڑ سے کاٹنے کا یا خیالات کو رد کرنے کا یا نیکی کے اور برائی کے خیالات میں تمیز کرنے کا طریقہ ہے ہی صرف تصوف میں. جو لوگ تصوف سے بے خبر ہیں وہ خیالات میں تمیز بھی نہیں کر سکتے. وہ بسا اوقات برائیوں کو نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور نیکیوں کو برائیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کی جو خیالات میں تمیز کرنا سکھائیں، جو میرے دوستو انسان کو جو ہے شیطان سے بچنے کے طریقے سکھائیں. اور انہی کو تو صوفی اور ولی اور بزرگ کہا جاتا ہے. تو آج کثرت سے اسی لیے اس درس حدیث میں ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ وسوسے کے ترک کرنے کا تعلق تصوف سے ہے، لہٰذا بزرگوں کی شرکت اس میں ضروری ہو گئی ہے، ان کا ذکر کرنا ضروری ہو گیا. تو اب کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نے تو کہا، حدیث بتا رہی ہے ذکر الہی میں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اب ذکر الہی تو ہم کر رہے ہیں، الحمد شریف بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قل هو اللہ شریف بھی پڑھ رہے ہیں، التحیات بھی، سب کچھ کر رہے ہیں ہم. یہ کرتے ہوئے پھر جناب وسوسہ، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے وسوسہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بسا اوقات ذکر کے حلقے میں بیٹھے ہیں وہاں بھی وسوسے. تو حضور اس کا حل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسی لیے تو بیعت ضروری ہوتی ہے کسی بزرگ کی. ایک عالم سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ فرمائیے بیعت کس لیے کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بیعت جو ہے نا صرف اس لیے کرتے ہیں، بیعت کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ جی کسی بزرگوں کا وسیلہ حاصل ہو جائے تو آخری وقت میں ایمان کی موت نصیب ہو جائے. میں نے کہا جی بات آپ نے مقصد تو اچھا بیان کر دیا، لیکن حقیقتاً بیعت کا مقصد یہ نہیں ہے. بعض دنیا داروں سے پوچھو بھائی پیر کس لیے پکڑتے ہیں، تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی اگر مرشد کی بیعت کر لیں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بہت ساری آنے والی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. تو جی بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، آپ کی بھی ٹھیک ہے، لیکن حقیقتاً بیعت کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. نیک نمازی لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں جی بیعت کرنے کا، کسی بزرگ کو پکڑنے کا، کوئی پیر پکڑنے کا مقصد کیا ہے، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں جی نیکیوں پر آسانی ہو جاتی ہے. اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بھی نمازیں پوری 5 پڑھی تھی یا نہیں. رمضان المبارک میں ہر روز پوچھتے ہیں بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں. تو وہ نیکیوں کی نگہداشت کرتے ہیں، اس لیے بندہ نیکیوں میں بڑھ جاتا ہے. بلا شک و شبہ یہ بھی بڑا اچھا مقصد ہے، اگر کم از کم اسی مقصد کے لیے بیعت کر لی جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن حقیقتاً یہ بھی مقصد نہیں ہے بیعت کا. جو میں اب دیکھو نا، بیعت کے جملہ مقاصد ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن میں جو مقصد بیان کر رہا ہوں نا وہ عرفہ اور اعلیٰ ترین مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ بیعت آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جسے اپنا معبود مانتے ہیں، اس کی پہچان آپ کو ہو جائے، اس کی پہچان آپ کو ہو جائے. اور اگر مرشد کامل ہے، اللہ کا ولی ہے، تو وہ ولی اگر اس کا واقعی اللہ کی ذات سے وصال ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے یا دیدار الہی اس کو حاصل ہے، تو وہ آپ کو، اگر آپ کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، آپ اللہ کے لیے اتنے مخلص ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پیچھے رہ جائیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے آپ کے لیے بھی وہ راستہ کھل جائے کہ آپ کو بھی باری تعالیٰ کا دیدار، اس کا وصال نصیب ہو جائے. تو انسان بیعت کرتا ہے معرفت الہی کے لیے. علامہ کاظمی صاحب نے بھی اپنے رسالہ توحید اور شرک میں یہی مقصد لکھا ہے. تو بیعت کا مقصد ہے یہ عرفہ ترین مقصد. لیکن اس کے نیچے دوسرے مقاصد، شریعت پہ انسان کو استقامت دے، ٹھیک ہے جی، انسان جو ہے اور چیزوں سے بچ، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، صحیح کہتے ہیں آپ، لیکن عرفہ ترین مقصد یہ ہے. اب جب آپ معرفت الہی کے لیے چلتے ہیں، جب آپ ابتدا کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو خیالات کی چھانٹ کرنی ہوتی ہے.
اور وہ چھانٹ مرشد بتاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو جو ذکر کرنا ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچیں گے، وہ ذکر کون سا ہے، کس درجے میں، کس لطیفے پر کون سا ذکر ہوگا، کتنے وقت کے لیے ہوگا، آیا وہ لطیفہ فنا ہو جائے گا جب بھی ذکر کرتے رہیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں علماء اس سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جو خدا رسیدہ ہوتے ہیں، معرفت والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ عامل کو لوگ پیر کا نام دے دیا ہے، حالانکہ پیر اسے کہتے ہیں جو پیروی کے لائق ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا لوگوں نے عاملوں کو پیر کا نام دے کے پھر سارے پیروں کو تویز گنڈے والوں کے جناب جو ہے کھاتے میں ڈال دیا اور پھر ان کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ بھائی بات یہ جن کی مذمت کی جانی چاہیے نا، جو شریعت کے پابند نہ ہوں، ایسے پیروں کی جانی چاہیے۔ اگر علماء کی مذمت کریں تو دنیا دار علماء کی کریں، ٹھیک ہے نا۔ علماء ربانی کی مذمت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کی مذمت کرنا جو معرفت الہی رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا وصال ہو چکا ہو، حضور سے ملاقات ہو چکی ہو، حضور کی مجلس میں ان کی حاضری ہوتی ہو، تو ایسے کریمین کو، ایسے مرشدین کی مذمت کرنا، ان کو بھی عاملوں کے کھاتے میں ڈال دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ بعض لوگ مولوی کہہ کر علماء کی بھی تو مذمت کرتے ہیں نا، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ دنیا دار علماء کی مذمت کریں۔ جو علماء ربانی ہیں، جو مسلک کے کام کو، دین کے کام کو سنبھالتے ہیں، ان کی مذمت کرنا تو بذات خود گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح پیروں کی مذمت ایسوں کی کریں جو شریعت کے پابند نہیں، جو پیسے کا لالچ رکھتے ہیں، جو انسان کو معرفت الہی کی جانب نہیں بلاتے۔ لیکن ایسوں کی مذمت تو آپ نہ کریں کہ جو معرفت الہی کی جانب بھی بلائیں، وسوسے کی تمیز بھی آپ کو کرائیں، الہام کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں، ذکر کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں، آپ کے نفس کی جو ہے اصلاح بھی کریں، آپ کو اللہ اللہ بھی سکھائیں۔ ایسے لوگ کیا اس دنیا میں موجود نہیں؟ موجود ہیں بھائی۔ اگر سارے پیر دنیا دار ہو گئے ہوتے، سارے عالم دنیا دار ہو گئے ہوتے تو میرے دوستوں اس پاکستان کے اندر دین کا نام آپ کو نہ ملتا، ٹھیک ہے نا۔ فقر آپ کو ہرگز یہاں پہ نہ ملتا۔ اگر اس ملک میں فقر موجود ہے، اس ملک میں دین موجود ہے، تو پتہ لگتا ہے علماء ربانی بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی موجود ہیں۔ اب جو میں نے اپنی کتاب لکھی ہے وہ اختیارات نبی المختار، اس کے اخیر میں پہچان دے دی ہے صلی اللہ والوں کی، وہاں سے پڑھ لینا کیا پہچان ہے۔ میرے پاس اس درس میں اتنا ٹائم نہیں ہے، اس بات کو کرنے کے بعد دوبارہ وسوسے کی اس کی جانب آتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ کیا میں بات کر رہا تھا کہ جی ذکر بھی کر رہے ہیں، وسوسہ بھی آ رہا ہے۔ حدیث ہمیں فرما رہی ہے کہ جب ذکر کرو گے تو وسوسہ نہیں آئے گا، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہاں جناب شیطان بھی اپنی وہ کیے چلا جا رہا ہے، اور جناب یہ بھی ہو رہا ہے۔ بلکہ دیکھو یہاں پہ مجھے حدیث کا وہ جز بھی یاد آ گیا کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ صف میں مل کے کھڑے ہوا کرو، ورنہ شیطان بھیڑ کے بچے کی صورت میں دو نمازیوں کے درمیان میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو جو ہے میرے دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ذکر الہی بھی ہے، شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح بھی آ رہا ہے۔ اب جناب بکری یا بھیڑ کے بچے کی طرح آئے گا تو وسوسہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ قلب پہ بیٹھا ہے وسواس، ڈالے گا۔ تو پھر حدیث میں جو فرمایا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ آ کر یہاں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، وہ پھر ایک ایسے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، ایک ایسے معاملے میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر مسجدوں میں درس حدیث بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسجدوں میں درس حدیث شروع ہوتا ہے، مہینہ چلتا ہے، 2 مہینے 6 مہینے، اس کے بعد ختم کہانی۔ وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آ کے بندہ پھنس جاتا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ سمجھا کے جاؤں گا، آپ یاد رکھیں، ہمیں بزرگوں نے، اللہ والوں نے، ہم نے واقعی اللہ اللہ سیکھی ہے الحمدللہ بزرگان سے۔ ہمارے بزرگان بھی کامل ہیں، خواجگان موسیٰ شریف، جن سے پوری دنیا کے اندر سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ چلا ہوا ہے۔ ان بزرگان نے ہمیں بتا دیا ہے کیا کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ بھئی ذکر کرو گے اور وسوسہ نہیں آئے گا، یہ ایک خاص قسم کا ذکر ہے جو انسان کو مستقل وسوسوں سے بچا لیتا ہے۔ اس کا ایمان بھی کھلا ہوا رہتا ہے، وسوسے بھی کوئی نہیں آتے۔ اگر کہو بھئی اللہ والے وسوسوں سے نہیں بچا سکتے، بھائی پتہ نہیں کون لوگ ہیں، سب کوئی بت سمجھتے ہیں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ اپنے مدرسوں کے لیے چندہ مانگنے دریغ ہی نہیں کرتے, فیکٹری میں بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایس ایچ او کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, ہمارا کام یہ کر سکتا ہے. بھائی چندہ مانگنے کے لیے, مدرسہ بنوانے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہو کہ یہ مدرسہ تعمیر کرا سکتا ہے. اب وہ کہاں چلی گئی وہ والی توحید جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا حقیقت میں. ٹھیک ہے نا جی, اب وہ توحید کہاں چلی گئی جب ایس ایچ او کو مانتے ہو کہ اس کی افادیت ہوتی ہے, وہ فائدہ بھی دے سکتا ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایس ایچ او کے فائدے اور نقصان کو مانتے ہو, تمہاری عقل پہ تف ہے, ولیوں کے فائدے اور نقصان کو نہیں مانتے. ولیوں کے فائدے اور نقصان کو نہیں مانتے, ایس ایچ او کے فائدے نقصان کو مانتے ہیں. کسی مقتدر بندے کے, جج ہے فیصلہ کرتا ہے, بھئی فیصلے میں تمہیں فائدہ بھی کر سکتا ہے, نقصان بھی کر سکتا ہے. ایس ایچ او کے فائدے نقصان کو مانا, جج کے فائدے نقصان کو مانا. میرے دوستو, جرمانہ کرنے والے مجسٹریٹ کے فائدے اور نقصان کو مانا. جرمانہ نہ کرے, فائدہ کر دے نقصان. ہیں جی, ایک چلتے ہوئے عام سپاہی کے فائدے اور نقصان کو مانا. واپڈا کے میٹر ریڈر, واپڈا کے لائن مین کے فائدے اور نقصان کو مانا. تف ہے تیرے پہ, ولیوں کے فائدے نقصان کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھو, اگر تو کرانی, اگر تو ویسے ہی جھک کرنی ہے تو کرتے رہو, بہت سارے لگے پڑے ہیں, تم بھی لگ جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر کرانی ہے نا نفس کی واقعی اصلاح, تو پھر کسی حقیقی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا. اگر وسوسوں کی جڑ کاٹنی ہے تو پھر واقعی کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا. پھر ضروری ہے کہ کسی کے پاس جائے تو جا کر جان چھوٹے گی. وہ بتائے گا کہ ہاں درخت کو تو اللہ نے بنایا ہے, اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے. وہ بتائے گا کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. درس میں ہم پڑھ چکے ہیں, وہ قدیم بھی ہے, وہ ازلی بھی ہے, وہ ابدی بھی ہے, وہ حی بھی ہے, وہ قیوم بھی ہے. جس کو یہ سبق پیر نے پڑھا دیا ہو, اس کو شیطان پھر کیسے کہے گا. اچھا, یہاں پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے, واہ جی واہ, پیر صاحب تو آگے نکل گئے نعوذ باللہ نبیوں سے, حضور کی بارگاہ میں آنے والوں کو وسوسے آ رہے ہیں. یہاں بھائی ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں کے وسوسے کی جڑ کٹ گئی. واہ واہ سبحان اللہ. بھائی بات کو سمجھ, جب ولیوں کے پاس اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اس کو بھی وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے وسوسے آنا بند ہو جاتے ہیں. یہ جو وقت بیان ہوا ہے نا, یہ صحابہ کرام کی تربیت کا وقت ہے, یہ ان کی تکمیل کا وقت نہیں ہے. یہ جس وقت ان کی تربیت ہے, تکمیل کی طرف ان کا سفر ہے, یہ اس وقت کا بیان ہے. وگرنہ جب ان کی تکمیل ہو گئی تھی, پھر مجھے ثبوت دو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی وسوسہ آیا تھا, یا عمر فاروق یا عثمان غنی یا مولا علی کو کوئی وسوسہ آیا تھا. ارے مولا علی تو فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں تو اس وقت تک تحریمہ ہی نہیں کہتا جب تک سامنے اللہ کا جلوہ نہیں ہوتا. اب جلوہ آ گیا, اب کہاں گئے وسوسے. بھائی یہ تکمیل ہے, وہ تربیت ہے, وہ مراحل ابھی گزر رہے ہیں, تو اس لیے بارگاہ رسالت میں بھی وسوسے آ رہے ہیں, اور پھر وہاں سے ان کا حل بھی مل رہا ہے, اور پھر وہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا ایمان ہے. تو یہ حدیث بتا رہی ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب ان کی تربیت ہو رہی تھی. لہٰذا صحابہ پر کسی بھی قسم کے اعتراض کے لیے یہ حدیث استعمال نہ کریں, اور نہ اولیاء کی بارگاہوں میں جانے والوں پر اعتراض کرنے میں. جب ان کی تکمیل ہو گئی تھی, صحابہ کی اب تکمیل کیا ہوگی, صحابہ کی تکمیل کیا ہوگی کہ جن کی ابتدا تو دور کی بات ہے, جن کے قدم تو دور کی بات ہے, جس گھوڑے پر وہ بیٹھے ہوں اس کے قدم کی رب قسم کھائے. بات سمجھ میں آئی کہ گھوڑے سے کہ میرے دوستو ٹانگ جو ہے نا, ٹانگ یہ سم, اس کو تعلق ہے ٹانگ سے, گھوڑے کے ٹانگ سے, اور ٹانگ کو تعلق ہے خود گھوڑے سے, اور گھوڑے کو تعلق ہے صحابی سے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑے کی سموں کی قسمیں فرما رہا ہے, گھوڑے کے دوڑنے کی قسمیں فرما رہا ہے. تو ان کی تو ابتدا ایسی ہے, پھر انتہا کیا ہوگی. تو لہٰذا ان پر وسافس کا اعتراض نہیں کر سکتے تم, ٹھیک ہے نا. اور نہ ولیوں پہ اعتراض کر سکتے, جی وہاں وسوسے چلتے رہے یہاں رک گئے. نہ وہاں رکے جب تک تکمیل نہیں ہوئی, نہ یہاں رکتے ہیں جب تک تکمیل نہیں ہوتی. لیکن ان کی منزل ان کے حساب سے ہے. کوئی بندہ ولیوں کی بارگاہ میں آ کے صحابی کے برابر تو نہیں ہوتا, یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا اور ہم بھی نہیں کہتے. وہ مرتبہ کچھ اور ہے, یہ مرتبہ کچھ اور ہے.
لیکن میرے دوستو یاد رکھیں کہ یہ ممکن ہے کہ وسوسے بند ہو جائیں، یہ ممکن ہے کہ دوست کی محبت، یار کی محبت، اللہ کی محبت اتنی قوی ہو جائے کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع ہی نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب عرض کر رہا تھا کہ وہ خاص ذکر جو ہمیں بزرگوں نے بتایا، جو حدیث میں فرمایا گیا ہے اور اس پہ پردہ رکھا گیا ہے اس لیے کہ خاصوں کا معاملہ ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ ذکر کون سا ہے؟ ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ کوئی ذکر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ دل میں اس کو کر سکیں، آپ دل میں اس کو کر سکیں۔ آپ اگر دل میں کر سکتے ہیں تو وہ ذکر اسم ذات ہے جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، اور سارے اذکار میں یہی واحد وہ ذکر ہے جس میں در پردہ حدیث میں فرمایا گیا ہے، اور بزرگوں نے اپنے خاصوں پر اس کا پردہ اٹھایا ہے کہ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو پھر وسوسہ کوئی نہیں آتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب اس کی ٹیکنیک پہ ذرا غور کر لینا، اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی دیکھ لیں کہ بھئی جب بندہ ذکر قلبی کرے تو وسوسہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں بھئی نہیں آ سکتا۔ کیسے؟ جب آپ پڑھتے ہیں نماز، آپ کی زبان ہے مشغول لیکن دل ہے آپ کا ابھی خالی، بات سمجھ میں آئی؟ اور وسوسے زبان پہ آتے ہیں دل میں؟ بول رہے ہیں دل میں آتے ہیں نا، تو دل ہے آپ کا خالی، یا تو آپ کا دل نماز میں شامل ہو جاتا۔ اب یہ تو مرشد بتائے گا نا نماز میں دل کیسے شامل ہوگا، یہ تو ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں جس کو دنیا نہیں سیکھنا چاہتی۔ وہ کہتے ہیں مدرسے میں جائیں گے، درس نظامی کریں گے، ہمیں سند ملے گی، ضرور کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے درس نظامی کرنے کے بعد، دورہ حدیث، دورہ تفسیر کرنے کے بعد آپ کو ایک کامل اللہ والے کی ضرورت ہے جو آپ کے نفس کا تزکیہ کرے، آپ کے قلب کا تصفیہ کرے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رکھو محدث حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، آپ نے فرمایا جس نے علم ظاہر حاصل کیا اور علم باطن حاصل نہ کیا، فرمایا بے شک وہ فاسق ہوا، اور جس نے علم باطن حاصل کیا اور علم ظاہر حاصل نہ کیا بے شک وہ زندیق ہوا، اور جس نے علم ظاہر اور باطن دونوں حاصل کیے بے شک وہ محقق ہوا۔ تو تو نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا، درس نظامی کر لیا، قرأت سیکھ لی، یا تو نے جناب آگے چل کر آگے اور علم میں بڑا دورہ حدیث تفسیر کر لیا، اب تجھے ضرورت ہے ایک بزرگ کی، اللہ والے کی، جو ہو بھی واقعی اللہ والا، خدا رسیدہ۔ اگر وہ مل جائے تو یقین کریں پھر علم سے جو حاصل ہونا چاہیے نا وہ حاصل ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ میرے دوستو جایا کرتے تھے بزرگ کی صحبت میں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل جس بزرگ کے پاس خاص طور پر اہتمام سے جایا کرتے تھے اور زیادہ جایا کرتے تھے، انہیں دنیا جانتی ہے بشر حافی کے نام سے۔ حضرت بشر حافی مست الست بزرگ، جس راستے سے گزرتے ہیں چوپایا کوئی گوبر پاخانہ نہیں کرتا، ننگے پاؤں رہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو، سنا ہوا آپ نے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل ان کی صحبت سنگت میں جایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہہ دیا حضور وقت کے امام ہیں، محدث اعظم ہیں آپ، مسند احمد کتاب ہے آپ کی، یہ آپ نے کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو مست الست ہے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ کیوں جاتے ہیں ایسے شخص کے پاس؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ مرتبے میں ان سے کہیں زیادہ ہیں، تو آپ ایسے شخص کے پاس مت جایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے میں ان کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ میں شریعت کو جانتا ہوں۔ کیا؟ میں ان کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ میں شریعت کو جانتا ہوں اور یہ شریعت والے کو جانتے ہیں۔ میں شریعت کو جانتا ہوں، یہ شریعت والے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شریعت والے کو جاننے والے کے پاس شریعت جاننے والوں کا جانا ضروری ہے، تاکہ شریعت جاننے کے ساتھ ساتھ شریعت جو ہے والے کو بھی جان لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کا اور ان کی صحبت کی افادیت کا انکار نہیں کر رہے تو آج کے مولوی کو چاہیے کہ انکار کرے؟ آج تو ایک تحریک چل پڑی ہے،
آج تو لوگوں نے منظم انداز میں کوشش شروع کر دی ہے کہ صحیح اللہ والوں کو بھی دوسرے 2 نمبر پیروں کا نام لے کے ساروں کو ایک کیٹیگری میں ڈال کے اور سب سے برگشتہ کر دیں۔ بھیا آپ برگشتہ ان سے کریں جو غلط ہیں، ان سے تو نہ کریں کہ جی اسی تے ویکھیا 90% ہی کم خراب ہے۔ بھائی اگر 90% ہے تو 10% تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس 10% سے استفادہ کر لو۔ 10% بھی بڑی چیز ہے میرے دوستو، 10% بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اللہ والوں کی افادیت سے انکار نہ کرو۔ انہوں نے بتایا کہ حدیث میں جو فرمایا ہے وہ خاص قسم کا ذکر ہے، اور وہ ذکر ہے ذکر قلبی، اور ٹیکنیکلی اس پہ اگر غور کریں تو واقعی ایسا ہے کہ جب آپ وہ کرتے ہیں تو وسوسہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے خیالات جو ہے نا وہ ایک وقت میں کئی خیالات نہیں آ رہے ہوتے آپ کو۔ جیسے آپ کی تسبیح ہوتی ہے نا، اور آپ کی انگلی ایک وقت میں کئی دانوں پر نہیں ہوتی، ایک وقت میں ایک ہی دانے پر ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو کیا کئی دانے پڑھتے ہیں ایک وقت میں؟ جی نہیں پڑھ سکتے نا، اس لیے کہ زبان ایک ہے، ٹھیک ہے نا، تو تسبیح کا ایک ایک دانہ آپ پڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح خیالات کے تسبیح کے دانے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک ایک کر کے دل میں چلتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض اوقات ڈبلنگ جو ہوتی ہے نا، وہ پہلے کا خیال رہ گیا اگلا اور آ گیا، ایسے تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، دوسرا خیال نہیں ہوتا۔ تو اب شیطان ڈال رہا ہے وسوسے۔ اب آپ تصور کر کے اور ذکر کرو، دل میں یہ خیال کرو کہ میرے دل کی ایک زبان ہے اور وہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ اس تسلسل کو، دل کے خیال کے تسلسل کو ذکر میں ڈال کے چلانا شروع کر دیں۔ اب آپ کا خیال ڈھل گیا ذکر میں، اور خیال آتا ہے ایک ہی ایک وقت میں، بیک وقت کئی خیال نہیں آ سکتے۔ تو جب آپ ذکر کر رہے ہیں اور وہ خیال آپ کا ذکر میں ڈھل گیا اور خیال ایک ہی آ سکتا ہے، تو اب ذکر کے ہوتے ہوئے وسوسہ کیسے آئے گا؟ ذرا سمجھے نا، اس بات کی ٹیکنیک پہ آپ غور کریں نا، ٹھیک ہے نا، کہ بزرگوں نے جو بارگاہ رسالت مآب سے صحابہ کو ملا سینہ سینہ ذکر، اور صحابہ سے تابعین تبع تابعین کو ملا، پھر اولیاء کو ملا، حضرت امام جعفر صادق کے ذریعے حضرت بایزید بستامی کو ملا، ان سے کئی واسطوں سے ابو الحسن خرقانی کو ملا، ابو القاسم گرگانی کو ملا، وہاں سے ہوتے ہوئے خواجگان موسیٰ شریف تک اور بزرگان تک یہ ذکر پہنچا۔ تو میرے دوستو یہ وہی ذکر ہے نا جو بارگاہ رسالت مآب سے خاص لوگوں کے لیے سینہ بسینہ آیا۔ تو اب یہ جب ذکر کرو گے، خیال ہی ذکر میں ڈل گیا، تو اب وسوسہ آئے گا کیسے؟ یہ ہے وہ ذکر، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَنَسَ، کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے پھر وسوسہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ کہ خیال تھا، اس نے وسوسے کی جانب جانا تھا یا الہام کی جانب جانا تھا، آپ نے اس خیال کو ذکر سے پر نور کر لیا، خیال آپ کا ذکر میں ڈل گیا، اور خیال کا تسلسل ذکر میں چل رہا، اللہ 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 اللہ، ذکر کا تسلسل چل رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اس کے درمیان میں وقفہ کوئی نہیں، اب ذکر کے اندر ہوتے ہوئے وسوسہ آئے گا کیسے؟ کوئی بتا دے مجھے، دنیا میں کوئی لائے نا ایسا طریقہ کہ بھئی اس کے ہوتے ہوئے آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ یہ 1500 صدیوں کا جو ہے نا، 15 صدیوں کا تجربہ ہے، صحابہ سے لے کر اولیاء تک کا، بزرگان تک کا، کہ جب اس طرح سے ذکر کیا جائے پھر وسوسہ نہیں آتا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر چاہتے ہیں وسوسوں سے نجات، ناظرین بھی اور حاضرین بھی، اگر چاہتے ہیں وسوسوں سے نجات تو جو ذکر بتایا اس ذکر کو کیا کریں۔ اب اس ذکر سے کوشش کریں کوئی لمحہ خالی نہ ہو۔ بزرگوں نے تو بڑی سختی کی، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسی ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا یک دم غافل 100 دم کافر۔ فرمایا طریقت کے لحاظ سے اگر ایک لمحہ ذکر کے بغیر گزارتے ہو نا، اللہ کی یاد کے بغیر گزرے، تو فرمایا ایسے ہے جیسے 100 سانس آپ نے اللہ کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ تو خیر بڑوں کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو ذکر کرتے رہنا ہے، ایک وقت آئے گا یہ مستقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی نماز میں پھر وسوسوں سے کیسے جان چھڑائیں؟ جب فارغ ہوں گے تو یہ ذکر کریں گے، نماز میں تو ہم دوسرا اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی نماز میں بھی اس ذکر کو کرو، زبان سے الحمد شریف پڑھو، دل میں اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی،
زبان سے سبحان ربی العلیٰ، دل میں اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے دوستو جو ہے بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات، اور دل میں اب آپ بولو بس، تو پھر نماز میں وسوسہ آئے گا، جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ جان چھوٹے گی تو سکون پیدا ہوگا، ورنہ دن رات کی مصیبت ہے وسوسہ۔ تو اسی طرح قرآن پڑھو تو زبان سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا جی، اور دل کو بھی ریب سے ختم کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کیا کرو؟ اللہ اللہ اللہ، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ، دل سے اللہ اللہ اللہ۔ آسان سا نسخہ ہے، سارے کریں، سب کے لیے اجازت ہے۔ فیس بک کے سننے والے کرنا چاہیں، حاضرین کرنا چاہیں، جو سلسلے میں نہیں داخل وہ بھی کرنا چاہیں، سب کریں اس ذکر کو۔ پھر اس کے ثمرات دیکھیں، سب سے پہلے وسوسے رکیں گے، ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے وسوسے رکیں گے، اس کے بعد ملہم کا، ملہم کون تھا جی؟ جی شاباش، فرشتہ، ملہم تھا فرشتہ۔ پھر اس کے بعد ملہم کا الہام مضبوط ہوگا، وسوسہ ختم ہوتا جائے گا، الہام مضبوط ہوتا جائے گا۔ جب الہام مضبوط ہوتا جائے گا نا تو طبیعت جو ہے میرے دوستو وہ اطمینان میں آ جائے گی، اور اس کے بعد وہ نوری ہونا شروع ہو جائے گی، نور وجود کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے شیطان ویسے ہی نور سے بھاگتا ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر نور والا بھی بنا دے گا آپ کو۔ تو لہٰذا وسوسے کے باب میں وسوسے سے متعلق، اس کے متعلقات، الہام اور اس کے متعلقات، یہ دونوں چیزیں جو ہے میں نے بیان کر دی۔ اور جاتے ہوئے بس صرف یہ عرض کر دوں کہ یاد رکھیں کہ وسوسے آنا عام لوگوں کے لیے، وسوسے آنا یا زیر تربیت لوگوں کے لیے، وسوسے آنا عین کھلا ہوا ایمان ہے، کیونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں پر مال موجود ہو، تو جہاں پر ایمان موجود ہے شیطان وسوسے وہیں ڈالے گا۔ اور وسوسے کی جڑ کیسے کٹے گی یہ بھی بتا دیا، اور وسوسہ کیا ہے اس درس میں آپ کو یہ بھی بتا دیا، الہام کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اور آتے کس کس طرف سے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ اب یہ باب چلتا رہے گا، اس کے اندر وسوسے سے متعلق مزید بھی ہم معلوم کریں گے، اور اس کے متعلقات کے متعلق بھی ہم پڑھیں گے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس درس حدیث کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور برے قسم کے خیالات یعنی وساوس، وہ اگرچہ شیطانی ہوں، نفسانی ہوں، شہوانی ہوں، اس کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے یہ کیا ہیں، ان کی تقسیم بھی کریں گے، ان کی چھانٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اقسام کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ اور مأمون فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا اطمینان عطا فرمائے جو اطمینان مع اللہ ہو، یعنی وہ اطمینان جو اس کی ذات کے ساتھ ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب آنے والوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو سب کے قلوب میں جاں گزی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔